بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایسے لوگ جن کے گھروں میں خوشحالی نہیں ہے، رزق کی شدید کمی ہے اور وہ تنگ دست ہیں، ان کے لیے ویڈیو بہت کارآمد ہوگی۔ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں تو آپ کو آپ کے تمام مسئلوں کا حل اس ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کو اینڈ تک لازمی سنیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو لازمی طور پر اگر آپ اس واقعے کے بعد اس میں جو کہا گیا اس پہ عمل کریں گے تو لازمی طور پہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی اور رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں تو امیر ہو جائیں گے، اور اگر مقروض ہیں تو آپ کا قرض اتر جائے گا۔ وہ کیسے، اس کے لیے یہ پہلے آپ کو واقعہ سننا پڑے گا۔ کسی شخص نے کسی دوست سے 3,000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہوگی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کیا کروں۔ ممکن ہے اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے سنا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا اور رزق بڑھاتا ہے۔ اس نے اور عاجزی کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اس رات کو ایک خواب دکھائی دیا اور کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے تجھے 3,000 دینار دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ مجھے آقائے دو جہاں رحمت دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت یا دلیل دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے 5,000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت پیش کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا، اسے سارا قصہ سنا دیا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا۔ اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9,000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3,000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور کہا یہ 3,000 قرضے کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3,000 دیے کہ یہ تیرے بال بچوں کا خرچ، اور پھر 3,000 دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی وداع کرتے ہوئے قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق و محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام، کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک و ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ کھڑا ہے۔ میں نے 3,000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کیا کہ بتا تو اتنی بڑی دولت کہاں سے لے کر آیا، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔
قائد صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی تو اسی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب قرض خواہ نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں لوٹ رہے ہو، میں بھی اس کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اسے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ اور اس کے رسول کے صدقے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، آپ اپنی رقم سنبھال لیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ پھر میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی وجہ سے ہی ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کا اپنے گھر میں یا نماز کے بعد صرف درود پاک کا ورد کریں، آپ کے گھر سے بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کی اگر کمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اور اگر آپ کے کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔